صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس۔ حالانکہ یہ مسلم کی حدیث 60 اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں۔ ارزا انجینئر کی آپ نے ویڈیو سنی، یہ جو یہ بات کر رہا ہے اس کا استاد مولوی اسحاق بھی یہی بات کرتا ہے، اور یہی بات کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بلا کہنا، سب صحابہ کو برا کہنا یہ منع نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، آپ جس کو چاہے تو ہم تنقید کر سکے، یہ اپنی اس حب سے باطن کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے خلاف تو ہم نے بولنا ہے، تو لہذا ہم اس وجہ سے کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، یہ حدیث سب کے بارے میں نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو محقق مانتے ہیں ارزا انجینئر اور اس کے استاد کو، ان پر حیرت ہے، تف ہے ان پر کہ بھائی جب تم ان کو محقق مانتے ہو خود بھی تھوڑی سی کتابیں کھنگال لیا کرو اور دیکھ لیا کرو کہ کتنے بڑے یہ گل کھلاتے۔ میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان کروں گا۔ مسلم شریف میرے سامنے دونوں، ترجمے والی بھی اور اصل بھی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گا، ذرا غور سے سننی ہے آپ نے۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے اور بخاری میں بھی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد ہے وہ صحابہ جو اس وقت موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا بلا کہا۔ جب انہوں نے برا بلا کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ یہ اب حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ ترجمے والی حدیث چلے دیکھ لیں، وہ ذرا بڑی کتاب ہے۔ یہ دو حدیثیں، پہلی حدیث آپ نے سن لی ہے، دوسری حدیث میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن پہلے اس کی وضاحت کرتے ہوئے دیکھیے گا۔ یہ بہت علمی لوگ بنتے ہیں، اپنے علمی کتابی۔ ایک اصول یاد رکھیں، العبرۃ بعموم الالفاظ، جو اعتبار ہوتا ہے وہ الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، لا بخصوص السبب، سبب کے خاص ہونے کا نہیں۔ اس کا سبب تو خاص ایک واقعہ ہے لیکن اس کا حکم اس جگہ محدود نہیں۔ اس اصول کے تحت کہ کسی چیز کا سبب کیا ہے، یہ اس اصول نہیں ہے کہ ہم سبب کو دیکھتے رہیں بلکہ اس کے الفاظ کیا تھے۔ یعنی قرآن کی آیات کے شان نزول ہوتے ہیں، اب شان نزول تو خاص واقعہ ہوتا ہے لیکن حکم اس کا قیامت تک ہوتا ہے اور تمام افراد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اس کا شان ورود تو ایک خاص واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خالد بن ولید کا ان کو برا بلا کہنا، مگر اس کے الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ عمومی ہے، اور آج تک علماء نے ہمیشہ اس کے عمومی معنی ہی مراد لیے، اور حدیث میں پاک میں بھی صراحتاً ہے، اور صحیح مسلم میں اگلی حدیث میں تو یہ رولا بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہے لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کو بھی برا نہ کہو، کسی ایک کو۔ تو یہ تو بالکل ہی مبہام ہی ختم ہو گیا، لا تسبوا احدا من اصحابی۔ لیکن ابھی میں اس پہ کلام کروں گا کہ آپ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ ان کو لوگ کہتے ہیں محقق ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی تحقیق بیان کروں گا، یہ تحقیق کتنی بڑی کرتے ہیں۔ سامنے کتنے صحابی کھڑے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا، ایک حضرت خالد بن ولید، اور یہاں لفظ کیا ہے دیکھیے گا، لا تسبوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع تم نہ کہو، جمع مذکر حاضر، لا تسبی ہونا چاہیے تھا اگر واحد کا صیغہ استعمال کیا تھا، لا تسبوا اصحابی، پھر صاحب نہیں ہے اصحاب ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن تو ایک صحابی تھے، تو جمع کا اطلاق اصحابی، یہ نہیں فرمایا لا تسبوا صاحبی، میرے صاحب کو برا نہ کہو، بلکہ حضور نے فرمایا لا تسبوا، حضرت خالد بن ولید کو بھی مخاطب نہیں کیا، سب کو مخاطب کر لیا کہ میرے کسی صحابی کو برا بلا نہ کہو۔ اور دیکھیے گا لا تسبوا میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ اور اصحابی بھی جمع کا صیغہ ہے، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبرت اس کے اندر تمام صحابہ کو شامل کر لیا۔ تو اب میں جس کا جواب دوں گا کہ یہ کہتے ہیں آپس میں تو برا بلا کہتے رہے، یہ تو اتنی بڑی بیوقوفی ہے، ان کی اخلاقیات اور ادب سے جہالت کی بات ہے
کہ بڑے اگر کسی کو برا بھلا کہیں تو کیا میں بھی برا بھلا کروں؟ کیا میرے اساتذہ، جو میرے اساتذہ ہیں، اگر وہ آپس میں بحث کریں اور آپس میں ان کی کوئی بات ہو جائے تو کیا میں ان کو وہی لفظ کسی ایک استاد کی طرف منسوب کر کے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں تم یہ ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا استاد ہوں، میں کہوں فلاں استاد میں تو آپ کے بارے میں یہ لفظ بولا تھا، تو یقیناً سب مجھے کہیں گے تو بیوقوف بے ادب ہے۔ اب اساتذہ ہم منصب ہیں، وہ جو چاہے کہیں، میرا چچا اور میرا تایا یا میرا باپ اور میرا چچا یا تایا آپس میں بات کریں اور جس طرح کی وہ لینگویج آپس میں استعمال کریں تو میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں استعمال کروں تو میں با ادب ہوگا یا بے ادب ہوں گا؟ یقیناً سب مجھے بے ادب کہیں گے۔ تو یہ لینگویج جو آپس میں استعمال ہوئی، تھوڑا تو مطلب یہ برا بھلا کہا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ صحابہ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے جو میں نے کہہ دیا کہ بھئی اگلی حدیث میں تو یہ وہم بھی ختم ہے، لا تسبوا احدم، نکرہ، کوئی بھی میرا صحابی ہو اس کو برا بھلا نہ کہو، یہ آپ کے سامنے لفظ ہے۔ تو اب دیکھیے جس سے جو مرزا جینئر اور مولوی اسحاق سے علم سیکھتے رہے وہ کتنی بڑی جہالت میں، وہ لیکن لوگوں سے علم سیکھ رہے ہیں۔ پھر امام مسلم اس کا جو امام نووی نے باب باندھا وہ کیا ہے؟ باب و تحریمی سب صحابہ کی، صحابہ کو برا بھلا کہنے کی تحریم کے بارے میں، حرام ہونے کے بارے میں۔ تو اس میں یہ ثابت کرنا کہ سب صحابہ شامل نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نکالنے کی کوشش کرنا، یہ کوشش لغو ہے۔ کس طرح؟ یہ دیکھیے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر اس شرح نبی میں لکھتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ، یہ وہ سب ہے، سب شتم صحابہ پر کہ جو حرام ہے۔ یہ دیکھیے حرام ہے اور فحش حرام ہے۔ پھر انہوں نے یہی بات آگے کی ہے جو یہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک وقت تک ہے، ایک صحابی تک ہے، تو کہتے ہیں سواء من لابس الفتنہ منہم وغیرہ، برابر ہے کہ وہ فتنے میں جو اس وقت کی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی اس میں ہو یا نہ ہو، سب کے بارے میں، لأنہم مجتہدون فی تلک الحروب، کیونکہ وہ ان حربوں میں، ان جنگوں میں اجتہاد کرنے والے تھے، اور متاولون، اور تعویل کرتے تھے، کما اوضحنا فی اول فضائل الصحابۃ من هذا الشرع، اسی طرح اس کی جگہ پہلے بھی شروع میں بھی انہوں نے وضاحت کی ہے، اب لمبی ہو جائے گی وضاحت کو بیان کرنا، تو لہذا صحابہ میں سے کسی صحابی کو بھی برا بھلا کہنا یہ منع ہے۔ اس میں کوئی ایک صحابی کا ہونا کہ یہ میں اس کو کہوں گا، اس کو، ہمارے لیے اس کی کوئی اجازت کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، تعییداً میں اب آپ کے سامنے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ سب صحابہ کو برا بھلا کہنا منع نہیں، مطلب آپ کچھ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے آپ؟ یعنی آپ تنقیدی کی راہ نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دیا ابھی، کتنے بیوقوف ہیں یہ۔ اور بھائی ہم منصب کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ہم نیچے والے منصب والے وہی بات اس بڑے منصب والے کو کہہ سکتے ہیں، یا اللہ نے جو جملے کہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ماتحت کو کہے ہم وہی جملے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا انسان کی عقل، ان کی عقل کہاں گئی ہے کہ اللہ نے جو جملے بات، یہ بھی بات کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اللہ جو اپنی مخلوق کو چاہے کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو چاہے کہے، سب چھوٹے ہیں ہم ان سے، تو اسی طرح ہم صحابہ سے چھوٹے ہیں، ہم ان کے بارے میں وہ لینگویج کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جو صحابہ نے آپس میں کی؟ یا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی پہ تنقید کی تو میں کیسے تنقید کر سکتا ہوں؟ یہ صحیح بخاری میں مشہور روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کی، اب دیکھیے وہاں پر کیا ہوئی، میرے سامنے صحیح بخاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ، تو جب ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ کی بات کی گئی، حضرت عبداللہ بن عباس، حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے، حالانکہ ان کے سامنے تنقید ہوتی، تنقید بھی ہو رہی تھی، اور تنقید بھی وہ اس طرح کی تھی کہ وہ فقہی مسئلے پہ تھی، اور وہ اس فقہی مسئلے کو لے کر کوئی آپ کو برا بھلا کہنے لگا، تو اس وقت آپ نے فرمایا، دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3764، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دیکھیے دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رہنے دیجئے،
ان کے بارے میں ایسے بات مت کیجئے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. یہ دیکھیے یہ لفظ ہے اِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، جب ہمارے لیے صحابہ نے ہمیں ایک نظام سیٹ کر کے دیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عباس نے جن کے بارے میں مولانا اسحاق اور مرزا انجینی راہ نکالتا ہے انہی کے بارے میں فرما دیا.